دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی تمام پریشانیوں کی وجہ عالمیر ہے۔ اس سے پہلے وہ کمپنی کا کام بخوبی انجام دیتا رہا ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ دفتر میں مصروف دن گزارنے کے بعد جب وہ گھر روانہ ہو رہا تھا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عالمیر سے خوفزدہ ہونے کی بجائے اس سے ملاقات کرے گا اور معلوم کرے گا کہ وہ اسے چھوڑنے کے بدلے کیا چاہتا ہے۔ رات کو اس نے ہمت کر کے عالمیر کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ میں سجاد بات کر رہا ہوں۔ دیکھو، مجھے ہمارے درمیان یہ کشیدگی پسند نہیں، کیوں نہ ہم بیٹھ کر معاملے کو سلجھا لیں۔ عالمیر کی طنزیہ آواز ابھری کہ بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ تم کراچی پہنچ چکے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں وہاں نہیں ڈھونڈ سکتا؟ میں کل شام تمہیں کراچی میں ملوں گا۔ سجاد نے بے چینی سے پوچھا کہ کہاں؟ عالمیر نے جواب دیا کہ میں تمہیں کراچی پہنچ کر بتاؤں گا، اور پھر فون بند کر دیا۔ سجاد موبائل ہاتھ میں لیے سوچنے لگا کہ کیا اس نے عالمیر سے ملاقات کرنے کا فیصلہ صحیح کیا ہے یا غلط۔ رات کو لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں خود کو آگ کے شعلوں میں گرا ہوا دیکھا۔ وہ ہیجانی کیفیت میں چیخنے لگا، پوری شدت سے چلاتے ہوئے عالمیر کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جس کے خوف نے اس کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ نارمل ہوا تو اپنے طرز عمل پر خود بھی حیران تھا۔ صبح جب وہ روحان کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا تو روحان نے دبے لفظوں میں رات کے طرز عمل کے بارے میں شکایت کی کہ میں حیران تھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کس سے لڑ رہے تھے؟ میں اسی وقت اوپر آتا مگر تمہارے چیخنے کی آواز بند ہو گئی تھی، اور غزالہ نے بھی منع کر دیا تھا کہ میں آدھی رات کو اوپر نہ جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو ان باتوں سے بے نیاز ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ سجاد نے معذرت خواہ لہجے میں کہا کہ بھائی سوری، میری وجہ سے آپ کی نیند میں خلل پڑا، آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ غزالہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے گھر کے لیے کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کی؟ روحان نے اسے گھورا۔ وہ جانتا تھا کہ غزالہ چاہتی ہے کہ سجاد جلد از جلد اس گھر سے چلا جائے۔ سجاد نے کہا کہ بات تو کی ہے، دعا کریں جلد کسی گھر کا بندوبست ہو جائے اور میں آپ کی جان چھوڑ دوں۔ روحان بولا کہ سجاد کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک دل چاہے یہاں رہو۔ سجاد نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور آفس روانہ ہو گیا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ آج اسے عالمیر سے ملاقات کرنا تھی۔ وہ بے چینی سے شام ہونے کا منتظر رہا۔ شام سے رات ہو گئی مگر عالمیر کا فون نہیں آیا۔ اس نے اپنے موبائل سے اس کا نمبر ملایا مگر عالمیر کا فون بند تھا۔ ساری رات وہ بے چین رہا۔ اگلے دن وہ آفس سے گھر روانہ ہو رہا تھا کہ عالمیر کا فون آ گیا۔ عالمیر اس سے ملاقات کا خواہشمند تھا۔ سجاد آفس سے سیدھا اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ اس نے اسے ہائی وے پر واقع جس کالونی کا پتہ بتایا تھا وہ ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوئی تھی۔ ڈور بیل بجاتے ہوئے انجانے خوف نے سجاد کو گھیرا ہوا تھا۔ بیل بجاتے ہی سجاد کی نظر عالمیر پر پڑی۔ 8 سال کی قید بامشقت نے اس کے چہرے کے خد و خال تبدیل کر دیے تھے۔ وہ ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ تمہاری ٹانگوں کو کیا ہوا؟ سجاد نے اس پر نظر پڑتے ہی پوچھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد ایک ٹریفک حادثے میں میری ٹانگیں مفلوج ہو گئی ہیں۔ سجاد کو اپنے خوف پر بے اختیار ہنسنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس نے بڑے مطمئن انداز میں عالمیر کی طرف دیکھا۔ عالمیر نے ویل چیئر ایک طرف کھسکاتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ سجاد کو اپنی حماقت پر افسوس ہو رہا تھا کہ اسے پہلے پتہ چل جاتا کہ عالمیر معذور ہو گیا ہے تو وہ اس سے ملنے کی حماقت ہی نہ کرتا۔ عالمیر کے پیچھے چلتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے عالمیر سے کہا کہ مجھے تم سے ہمدردی ہے، اس حال میں دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ عالمیر نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ بہت نفرت کرتے ہو مجھ سے؟ ہاں، میرے لیے تمہارے وجود کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ عالمیر کے چہرے پر نفرت کے آثار پھیل گئے تھے۔ عالمیر، میں جانتا ہوں کہ اخباروں میں الٹی سیدھے خبریں پڑھ کر تم مجھے قاتل سمجھ رہے ہو، مگر حقیقت وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ تم نے آج تک مجھے صفائی پیش کرنے
کون سی صفائی پیش کرنا چاہتے ہو؟ اپنے دل سے پوچھو کہ تم بے گناہ ہو۔ عالمگیر نے سجاد کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ عالمگیر پرسکون ہو کر میری بات سنو، میں چاہتا ہوں کہ آج اس معاملے کو نمٹا لیا جائے۔ جذبات میں آ کر تم اپنے مجرم دوستوں کے ذریعے میرے خلاف کوئی قدم اٹھاؤ، میں اس سے تمہیں باز رکھنے آیا ہوں۔ تمہاری بہن میری وجہ سے نہیں مری، قدرت نے اس کے نصیب میں جل کر مرنا لکھا تھا۔ جو تمہیں چاہیے سوچتے رہو، یہ بات پولیس بھی ثابت نہیں کر سکتی کہ تمہاری دھمکیاں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تمہاری موت۔ میں مانتا ہوں کہ میں ایک برا انسان ہوں، معاشرے کی نظر میں ایک مجرم ہوں، اس کے باوجود میں نے آج تک کسی کی جان نہیں لی۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت تھی، اس محبت کی شدت کا اندازہ مجھے اس کی موت کے بعد ہوا ہے۔ تم نے میری بہن سے محبت نہیں کی، محض جائیداد ہتھیانے کے لیے اس سے شادی کی۔ وہ تو تمہیں اس بات کا دکھ ہے کہ تمہارا باپ کی جائیداد پر عیش کر رہا ہوں۔ میں تمہیں کچھ رقم دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطیہ کہ تم ہمیشہ کے لیے کہیں دفع ہو جاؤ۔ تم نے میرا ذہنی سکون تباہ کر دیا ہے۔ میں چاہتا تو اس معاملے کی پولیس میں مدد لے سکتا تھا، مگر میری خواہش ہے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے طے ہو جائے۔ عالمگیر اسے چند لمحوں تک گھورتا رہا، پھر بولا، مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے۔ رمیسا تمہارے پیچھے اتنی پاگل کیوں تھی؟ اس نے تم سے شادی کرنے کے لیے خودکشی کی کوشش بھی کی، بدلے میں تم نے اسے کیا دیا؟ اس سے بے وفائی کی۔ رمیسا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی؟ کب؟ سجاد حیرانی سے بولا۔ تم تو اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے، اس وقت میری مجرمانہ سرگرمیوں کی شہرت نہیں ہوئی تھی۔ رمیسا سمجھتی تھی کہ تم اسے پسند کرتے ہو، بعد میں تم نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا تھا۔ رمیسا نے وجہ پوچھی تھی۔ تو تم نے کہا تھا کہ تم میری بدنامی کی وجہ سے ہمارے گھر نہیں آنا چاہتے۔ اس نے تم سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو تم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ رمیسا تمہارے عشق میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی، تمہاری باتوں سے دل برداشتہ ہو کر اس نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش بھی کی۔ امی کو جب ساری صورتحال پتہ چلی تو وہ بیٹی کی محبت سے مجبور ہو کر تمہارے گھر خود رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ تمہارے لالچی باپ کی فطرت کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ چچا سلیم احمد خود تو زندگی بھر کچھ نہ کر سکے، ہمیشہ دوسروں کی دولت پر ان کی نظر رہی۔ امی نے جب چچا کے سامنے رمیسا اور تمہاری شادی کی تجویز رکھی اور ساتھ ہی آبائی زمینوں میں سے آدھی زمینیں تمہارے نام کرنے کا وعدہ کیا تاکہ تم لوگوں کی طرف سے انکار کی گنجائش ہی نہ رہے، اور ہوا بھی یہی امی کی توقع کے مطابق رمیسا کی شادی تم سے ہو گئی۔ شادی کے بعد رمیسا بہت خوش تھی۔ اپنی موت سے 2 ماہ پہلے اس نے امی سے تمہارے بدلتے ہوئے رویے کی شکایت بھی کی تھی۔ رمیسا نے امی کو بتایا تھا کہ اسے یوں لگ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی دوسری عورت داخل ہو گئی ہے۔ رمیسا کی اس طرح ناگہانی موت کی خبر میرے اور امی کے لیے کسی شاخ سے کم نہیں تھی۔ امی نے اس کی موت کا بہت برا اثر لیا۔ 1 ہفتے بعد وہ اس دنیا سے چل بسی۔ ماں اور بہن کو کھونے کے بعد مجھے رشتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوا۔ یہ رشتے ایسے ہیں جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدے جا سکتے۔ تم مجھے اتنا ایک گرا ہوا انسان سمجھ رہے ہو کہ میں چند نوٹوں کے عوض تمہیں معاف کر دوں گا۔ تمہیں مارنے کے لیے مجھے کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں، میں اکیلا تمہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ تم اب کچھ نہیں کر سکتے، ایک سسکتی ہوئی زندگی گزار سکتے ہو۔ مجھے دیکھو، میں نے زندگی میں جو چاہا تھا پا لیا، اور ایک تم نے ہوا میں اپنے باپ کی جائیداد کو بے رحمی سے لٹا دیا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری حالت پر۔ اچھا، تم مجھے قتل کرو گے، مگر کیسے؟ سجاد نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ عالمگیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں ٹھکانے نہیں لگا سکتا، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تمہاری موت تمہیں مجھ تک لے آئی ہے۔ عالمگیر یہ بولتے ہوئے وہیل چیئر پر تیزی سے گھوما اور حیرت انگیز رفتار سے کمرے کے گوشے میں رکھی
میز کے پاس پہنچ کر اس کا دراز کھولنے لگا۔ سجاد بڑی دلچسپی سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے عالمیر کو روکنے کے لیے ذرا سی بھی کوشش نہیں کی۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑا تھا، یہاں تک کہ جب عالمیر نے دراز سے ریوالور نکال لیا تب بھی سجاد کے چہرے پر گھبراہٹ کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کو پرسکون حالت میں کھڑا دیکھ کر عالمیر نے ریوالور پر گرفت اور مضبوط کر لی۔ اس ریوالور کی گولی کو تمہارے سینے تک پہنچانے کے لیے مجھے ٹانگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عالمیر نے ریوالور کا رخ سجاد کی طرف کرتے ہوئے کہا، دیکھ لیا کہ میں اپاہج ہونے کے باوجود کس طرح تمہیں ختم کر سکتا ہوں۔ میں اسے تمہاری حماقت کہہ سکتا ہوں۔ جذبات میں آ کر بے وقوفی مت کرو، زندگی کا سفر خاصا طویل ہے۔ میری آفر قبول کر لو، تمہاری باقی زندگی سکون سے بسر ہو جائے گی۔ سجاد اس کی طرف بڑھا، اس خطرناک کھلونوں کو ایک طرف رکھ دو۔ سجاد نے ریوالور لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بڑی مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں۔ میں تمہیں ایسی جگہ پہنچاؤں گا جہاں میں نے تمہاری بہن کو پہنچایا تھا۔